اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو غزہ میں صورتحال ہے اور جنگ بندی کے بعد خاص طور پر میڈیا کوریج نے جس طریقے سے ہمارے سامنے وہ سارے فوٹیج دکھائے ہیں اور میڈیا کو آزادی ملنے کے بعد جس طرح رپورٹیں آ رہی ہیں ابھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزے میں زبردست تباہی مچی ہے اور فوٹیج دیکھنے کے بعد اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تباہی کسی طرح بھی ہیروشیما کی تباہی سے کم نہیں ہے۔ اور مختلف رپورٹیں جو نیو یارک ٹائمز یا الجزیرہ وغیرہ نے شیئر کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی یعنی تقریباً 40,000 ٹن سے زیادہ بم غزے کے اندر گرائے گئے ہیں۔ تو اس سے تباہی مچی ہے اور اس سے پہلے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، خاص طور پر بچے، عورتیں، بوڑھے، ان سب کو دیکھ کر ہر ایک شخص کی جس کے اندر انسانی دل ہے وہ چاہتا ہے کہ وہاں غزہ میں پھنسے ہوئے یا مظلوم جو لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 8 ایسے طریقے بتانا چاہوں گا جس سے آپ غزے والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور کچھ طریقے تو ایسے ہیں جو کچھ لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں، کچھ طریقے ایسے ہیں جس کو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، غریب ہو، کمزور ہو، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ 8 طریقے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے سوشل میڈیا کا استعمال۔ جو لوگ جانتے ہیں، کرنا جانتے ہیں استعمال کرنا، ان کو چاہیے کہ اس موقع پر جو مثبت چیزیں ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں یا جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے بیان کرنا، اور جن کی استطاعت ہے ویڈیو بنانے کی یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک یا جس طریقے سے ریل بناتے ہیں، اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے وہاں کی جو خبریں آ رہی ہیں، وہاں کے جو حقائق دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور جو بھی میڈیا اس طرح کی چیزوں کو شائع کرنے کی کوشش کر پا رہے ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان چیزوں کو لے کر یا ان کے اخبارات یا ان کی نیوز کو لے کر چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر، ریل بنا کر اس طرح کی چیزیں شیئر کرنا سوشل میڈیا پہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حقیقت کی واقفیت حقیقت پہنچے اور لوگوں کو صحیح جو صورتحال ہے وہ معلوم ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈے اس درمیان میں پھیلائے جا رہے ہیں، جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جو لوگ بھی میڈیا سے واقف ہیں اور خاص طور پر جزیرہ جو انٹرنیشنل لیول کی جو میڈیا CNN یا نیو یارک ٹائمز وغیرہ، جو لوگ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے کچھ لابیز ہیں جنہوں نے جھوٹ پھیلایا ہے اور چیزوں کو غلط طریقے سے بیان کیا ہے، حملے کو جائز کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ تو ایسے جھوٹ کا مقابلہ کرنا، اس کے بارے میں صحیح باتیں دینا، لوگوں تک پھیلانا اور لوگوں کو بتانا، اس کا استعمال کرنا، یعنی جھوٹ کا مقابلہ کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اپنے اپنے پیمانے پہ، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر انسان اس کام کو کر سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی مظاہرہ، احتجاج جو لیگل طریقے سے ہو، قانون کے دائرے میں رہ کر اگر ایسا کچھ نظم کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، تو اس میں شریک ہونا، اور اگر آپ کے اندر استطاعت ہے کہ ایسے احتجاج یا مظاہرہ لیگل طریقے سے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کیا جا سکتا ہے تو اس کو کرنا۔ اس سے کچھ بڑا فائدہ تو نہیں ہونا ہے، ایسا نہیں ہے حکومت بدل جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت جا کے جو ہے دوسروں پر پریشر ڈالے گی کہ آپ ایسا ظلم مت کیجیے، لیکن اس کا جو ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوتی ہے، ایک بڑے پیمانے پہ بیداری پیدا کرنے کا ایک اچھا مؤثر طریقہ ہے، اور اس سے کہیں نہ کہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک دباؤ بنتا ہے ایسے لوگوں پر جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا جن کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کو بھی اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد جو چوتھا طریقہ ہے وہ ہے میڈیا، جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، اس کا استعمال۔ جو لوگ لکھنا جانتے ہیں، اس طرح کے جو مضامین ہیں، حقیقت ہے، تاریخ ہے، اس طرح کی چیزیں لکھ کر اس کو شائع کرنا چاہیے۔ جو لوگ فیس بک کا، واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، مختلف زبانوں کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کا مضمون بہت زیادہ طویل نہ ہو کہ کوئی پڑھنا نہ چاہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے کالم ٹائپ کا لکھ سکتے ہیں، آپ چھوٹی سی تحریر لکھ سکتے ہیں جو 1 صفحہ کے اندر ہو، مختصر ہو۔ آپ الگ الگ لکھیں، مختلف یعنی موضوعات پر لکھیں،
تھوڑا تھوڑا لکھیں تاکہ ہر شخص اس کو پڑھ سکے. اور سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ لکھ کر ہم بھیج سکتے ہیں جیسے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے یا اور اس کے علاوہ، اس کا استعمال کریں. اپنے مقامی اخبارات میں چھوٹے سے مضامین کو مراسلہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے اس کو لکھ کر، یا کالم ٹائپ کا جو بھی ہے کالم نگاری کے نام پہ، اس کو لکھ کر پیش کرنے کی کوشش کریں. کہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک خبر معلوم ہے لیکن آپ جب اس کو لکھیں گے تو ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو پڑھ کر اپنے فکرے بدل لیں گے، لیکن اگر 10 سے 20 لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں تو ایک معلومات جو صرف آپ کے پاس تھی آپ نے 20 لوگوں تک پہنچا دی اور 20 لوگ بھی اس سے واقف ہو گئے. تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے. کسی نے کہا تھا کہ عالم اسلام جل رہا ہے، اگر تم اس میں ایک ڈول پانی بھی ڈال سکتے ہو تو اس کو ضرور ڈالو. تو جس سے جو بھی بن پڑ سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. تو یہ طریقہ بھی استعمال کرنا چاہیے چونکہ ہم لوگ آج بڑی تعداد میں جو ہے اس طرح کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں تو اس کو صحیح مقصد کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. 5واں طریقہ یہ ہے کہ گھر والے اور رشتہ دار جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں سے واقف نہیں ہوتے. یعنی ہر شخص کی کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایسے معاملات میں نہیں ہوتا یا انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہوتا. تو آپ کچھ ایسے موقع کو یا اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس سے واقف کرائیں، ان کے اندر بیداری پیدا کریں. یہ بھی ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے کسی چیز کی بیداری پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اگر آپ اپنے خاندان میں دیکھیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مسجد اقصی کیا ہے، فلسطین کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں کیوں اس کے لیے جو ہے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے لڑنا چاہیے. یہ چیزیں ہم ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے. تو ان کے اندر بیداری پیدا کریں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور اس کے لیے کم سے کم اپنے اپنے دائرے میں رہ کے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. 6ٹھی چیز جو ہے وہ ہے بائیکاٹ. بائیکاٹ کا اس وقت جو سلسلہ ہے وہ بڑی مطلب طویل، اس مرتبہ کافی طویل رہا ہے اور اس بائیکاٹ کا اثر جو ہے تقریباً ہر بر اعظم میں پایا گیا ہے. یورپ میں بھی اس کو دیکھا گیا ہے، ہمارے ایشیا میں کافی بڑی تعداد میں دیکھا گیا ہے. امریکہ وغیرہ میں بھی جو لوگ اس طرح کے معاملات سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے جو ہے بہت سارے اثرات بھی مرتب ہونے لگے ہیں. بٹ جو اکنامکس کے ماہرین ہیں یا مارکیٹ کے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی بائیکاٹ کا اثر کمپنی پر 3 مہینے کے بعد ہی حتمی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قطعی طور پہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا کیا اثر ہوا یا کتنے نقصانات ہوئے تو اس کے لیے آپ کو 3 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا. لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ بائیکاٹ جو ہے ایسے چیزوں کا ہو رہا ہے یا ایسے کمپنیوں کا ہو رہا ہے جو براہ راست یا تو ظالم ملک سے تعلق رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں ایسی کمپنیاں، یا ایسی کمپنیاں ہیں جو ایسے ظالموں کا ساتھ دے رہی ہیں. تو ان دونوں کا جب ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے وہ انڈیویجول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے سپورٹ میں تعاون نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، تعاون نہیں کر رہے ہیں جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں. اگر آپ کے ذریعے 1 روپیہ بھی جا رہا ہے اور ایک گولی کسی کو لگی ہے جو مظلوم شخص تھا، جو بے گناہ تھا اور اس کو مار دیا گیا ہے اور اس ہتھیار میں آپ کا 1 روپیہ بھی شامل ہے، تو آپ سوچئے کہ آپ بھی کسی نہ کسی حد تک، چاہے وہ 0.001 کر کے ہی ہو پرسنٹیج ہو، لیکن آپ بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو اسی لیے اس وقت جو کچھ بینر لگائے گئے کویت وغیرہ میں کہ کیا آپ نے کسی فلسطینی کو قتل کیا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ کیا آپ ایسے چیزیں خرید رہے ہیں، ایسی کمپنیوں کا تعاون کر رہے ہیں یا ان کو اپنے پیسے دے رہے ہیں جو ایسے ہتھیار کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں اس ظالم ملکوں کو جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں. آپ اس ناحیے سے سوچئے، انڈیویجول طریقے سے سوچئے تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ اسے چھوڑنا چاہیے. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہمارے چھوڑنے سے اگلے کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا، لیکن ہمارا اپنا دیکھنا ہے کہ ہم اس کو جو چھوڑ رہے ہیں یا ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے تعاون، ایسی برائی سے تعاون کرنے سے بچ رہے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر ہر انڈیویجول اپنے آپ کو اس طریقے سے سوچ لے تو اس کا بڑا اثر مرتب ہو جائے. آپ دوسروں کی ذمہ داری مت لیجیے کہ ہم کرنے سے کیا ہو جائے گا. آپ یہ سوچئے کہ ہم جب نہیں کریں گے تو کم از کم وہ 1 روپیہ ہی صحیح جو ایسی چیزوں کے تعاون میں جا رہا ہے وہ 1 روپیہ ہم بچا رہے ہیں یا 1 روپیہ ہم نہیں دے رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کم سے کم بچا رہے ہیں. اور یہ صرف میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایسی چیزوں یا ایسی کمپنیوں کا بائیکاٹ ہو یا ایسی چیزوں کو چھوڑنا ہو، یہ صرف وقتی طور پہ نہ ہو کہ آج جنگ ہو رہی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں، بلکہ کوشش یہ کیجیے کہ ہمیشہ کے لیے ایسا متبادل ہو جائے، ایسی کمپنیوں کا سامان خریدیں جو انسانیت کے کام لاتی ہوں. بہت ساری کمپنیاں ہیں
جو انسانیت کے کام آتی ہیں. بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں جو تعاون کرنے کے لیے یہاں پہ رہتی ہیں. ہم ایسی کمپنیوں کا اس چیزیں استعمال کریں, ان کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو استعمال کریں, تاکہ ان کمپنیوں کو ترقی ہو اور آگے بھی وہ اچھے کام کرتے رہیں, اور ایسی کمپنیوں کو چھوڑ دیں جو انسانیت کے خلاف تعاون کرتی ہے, انسانیت کے خلاف کام کرتی ہیں. تو اس سے ہمارا یعنی ہم انڈیویجول طریقے سے جا کر اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو ایک فیملی ہمارے اندر آتی ہے, پھر فیملی سے فیملی بڑھتی ہے. اس کو اگر پھیلاتے رہے تو ہم اچھائی کو فروغ دینے میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھنے میں تو چیزیں چھوٹی ہیں, لیکن اگر ہم کرنے پہ آ جائیں تو اس کے بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو 7ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے جو لوگ بھی اس پہ کام کرتے ہیں, جو بڑے عہدے پہ لوگ ہیں, وہ لوگ اپنے علاقے کے جو مؤثر حضرات ہیں یا جو نیتا ہوں یا اس طرح کے جو بھی لوگ ہوں ریلیجس کے طور پہ ہوں, ان سے ملنا, ان سے ان ٹاپک پہ بات کرنا, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو. اور جب بڑے لوگ جن کے سماج کے اندر جن کے اثرات ہوتے ہیں یا سماج جن کی بات مانتی ہے, اگر وہ صحیح رخ پہ رہیں گے, صحیح باتیں کریں گے یا صحیح فکر کے ساتھ چلیں گے, تو ان کے اندر میں جتنے لوگ بھی آنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ فکر مرتب ہوتی ہے. اور یہ جو ابھی نگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے, لوگ ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کا صرف اس لیے ساتھ دے دیتے ہیں کہ اس سے ہماری فکر یعنی وابستہ ہے یا فکر ہماری اور اس کی ایک جیسی ہے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ فکر ایک رکھنے والا کتنا ظلم کر رہا ہے یا ظالم ہے یا انسانیت کا دشمن ہے. اس کو دیکھے بغیر وہ ساتھ دیتے ہیں. تو اگر ہم اس طریقے کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کی ذہن سازی کرتے ہیں اور ان کے اندر بھی اگر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات جو ہے ان کے ماننے والوں کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت اچھا قدم ہے, اس کو بھی اپنے اپنے پیمانے پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آخری جو ہر انسان کے بس کا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. الدعاء سلاح المؤمن, دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. تو اس کو تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کوشش کریں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی کو, غزہ کے جو لوگ جو مظلوم ہیں, جن کے ساتھ یہ تباہی ہوئی ہے, جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, ان کو دعا میں یاد رکھے, ان کے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کے لیے مدد مانگتے رہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے, اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے تب بھی اچھی بات ہے, نہیں ہوتی ہے تب بھی آپ کے جو ہے آپ کی نیکی میں وہ اضافے کا ہی سبب بنتی ہے, اس سے آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے. اور دعا قبول نہیں ہوگی ایسا بھی نہیں ہوتا, دعا قبول ہوتی ہے, بلکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہمیں وہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. تو یہ 8 وہ طریقے ہیں جن سے ہم غزے والوں کی اس وقت اپنے اپنے ملک میں رہ کر مدد کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے جہاں تک بھی ہو اور جس سے جو بھی بن پڑے. اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ مالی طور پہ مدد کرنا. میری محدود معلومات کے مطابق ابھی تک انڈیا میں ایسی کوئی تنظیم میرے ذہن میں نہیں ہے یا میری معلومات میں نہیں ہے جو براہ راست غزہ کے مظلوموں کی مدد کرتی ہو یا وہاں تک پیسہ وغیرہ پہنچانے کا کام کرتی ہو. لہٰذا میں ایسی کوئی چیز ریکمینڈ نہیں کروں گا, لیکن اگر آپ کے پاس یا آپ کی جانکاری میں کوئی ایسی تنظیم ہو تو اچھی طرح اس کو ویریفائی کر لیجئے. اگر وہ آتھینٹک ہو تبھی آپ جا کے اس کو پیسے خرچ کیجئے, کیونکہ پیسے دینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, کہیں آپ کا پیسہ غلط جگہوں پہ نہ چلا جائے. تو جب تک پورے طریقے سے 100% آپ مطمئن نہیں ہیں کہ یہ پیسہ میرا مظلوم کے پاس جائے گا, غریبوں کی مدد ہوگی یا جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کی مدد ہوگی, تب تک پیسہ دینے سے احتراز کیجئے, کیونکہ پیسے کا بہت غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جانکاری ہے تو آپ اپنی ذمہ داری پہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو 8 طریقے بتائے گئے ان کو اپنے اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کیجئے. ظاہر سی بات ہے آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے 10 لوگ ہوں, لیکن یہ بات میرے ذہن میں تھی. اگر ہم مجھ سے 10 لوگوں تک پہنچی تو 10 لوگ کم سے کم اس سے واقف ہو گئے. اگر آپ نے بھی ایسی کوشش کی اور آپ نے بھی ایسی کوئی ریل بنا کے ویڈیو بنا کے اس کو شیئر کیا اور آپ کے ذریعے 10 سے پہنچا تو 10 سے 10 ہوگا, پھر 10 سے 10 ہوگا, کرتے کرتے ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. تو کوئی خبر یا کوئی بات, اچھی بات آپ کے اندر تک رہ جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ 10 تک پہنچے. اس پہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.